اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ الرضوان کی شان تو وہ شان ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، بچپن ہی سے آپ کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ کمالات پیدا کیے کہ لوگ آپ کے کمالات کو دیکھ کر کے حیران ہو جاتے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، بریلی شریف کی زمین تھی، بریلی شریف کے اندر مسجد کے اندر ایک اللہ کے ولی رہتے تھے، مجذوب ولی، جن کا نام تھا بشیر الدین علیہ الرحمۃ الرضوان۔ وہ بشیر الدین مجذوب ولی، لوگ ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتے، جیسے لوگ ان سے ملنے کے لیے جاتے تو آپ لوگوں کو ڈانٹ کر کے بھگا دیا کرتے۔ لوگ اس جستجو میں جایا کرتے کہ مجذوب ولی کا ہمارے سر پر ہاتھ رکھا جائے، اللہ والے کا ہاتھ ہمارے سر پر آ گیا انشاءاللہ ہمارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، مرنے کے بعد اللہ آخرت میں بھی بیڑا پار فرمائے گا۔ اس ارادے سے آپ کے پاس جاتے کہ آپ ہمارے بارے میں کچھ دعا کرتے، اللہ بیڑا پار فرما دے، آپ ہماری طرف کچھ نظر کرم فرما دے، اللہ بیڑا پار فرما دے۔ اللہ کی عزت کی قسم، حضرت بشیر الدین علیہ الرحمۃ الرضوان جو کہ اب مجذوب ولی تھے، مسجد کے اندر رہا کرتے، جیسے لوگ ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتے، ملنے کے لیے جایا کرتے، عام مسجد کے اندر سے لوگوں کو بھگا دیا کرتے، اپنے پاس سے لوگوں کو بھگا دیا کرتے کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے، ڈانٹ کر کے بھگا دیا کرتے۔ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ الرضوان کا بچپن کا عالم تھا، اللہ کی عزت کی قسم مورخ بیان فرماتے ہیں بچپن ہی کے عالم میں آپ کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ میں بھی مجذوب ولی بشیر الدین علیہ الرحمۃ الرضوان سے ملاقات کروں، بشیر الدین علیہ الرحمۃ الرضوان سے ملاقات کروں۔ عام ملاقات کی غرض سے جیسے ہی مسجد کے اندر تشریف لے کر کے گئے، آپ کی بارگاہ میں گئے، جانے کے بعد آپ بیٹھ جاتے ہیں، سامنے بشیر الدین علیہ الرحمۃ الرضوان بیٹھے ہیں جو کہ مجذوب ولی ہیں۔ مورخ بیان فرماتے ہیں 15 سے 20 منٹ تک وہ بشیر الدین علیہ الرحمۃ الرضوان اعلیٰ حضرت کے چہرے کو دیکھتے رہے، آپ کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ 15 یا 20 منٹ کے بعد بشیر الدین علیہ الرحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں آپ یہ تو بتائیں آپ رضا علی خاں کے کون لگتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت بچپن کے عالم میں ارشاد فرماتے ہیں رضا علی خاں علیہ الرحمۃ الرضوان میرے دادا کا نام ہے، نقی علی خاں میرے باپ کا نام ہے۔ اتنا سننا تھا، مجذوب ولی اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد چارپائی کی طرف اشارہ کیا، اعلیٰ حضرت کو چارپائی پر بٹھا دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم گویا کہ بچپن ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ کمالات پیدا فرما دیے کہ مجذوب ولی دیکھ رہے تھے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ بچہ اپنے وقت کا مجدد اعظم بچہ بنے گا۔ مجذوب ولی کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں آج سے پہلے میرے پاس جو لوگ آیا کرتے وہ عام لوگ ہوا کرتے تھے، اور لوگ ہوا کرتے تھے جن کو کہ آپ بھگا دیا کرتے۔ آج جو بچہ آیا ہے کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ رضا علی خاں کا پوتا ہے، نقی علی خاں کا بیٹا ہے، احمد رضا اس کا نام ہے، اور یہ بچہ جس کا نام احمد رضا ہے اللہ رب العالمین اس کی اندر علم و کمال کو پیدا فرمائے گا۔ وہ شان اللہ نے میرے امام کو عطا فرمائی، وہ مقام اللہ نے فاضل بریلوی کو عطا فرمایا کہ مجذوب ولی اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے آج جو بچہ آیا ہے اللہ رب العالمین اس بچے کو اپنا وقت کا عالم دین بنائے گا، اللہ رب العالمین اس بچے کو اپنے وقت کا ولی کامل بنائے گا، اللہ رب العالمین اس بچے کو اپنے وقت کا مجدد اعظم بنائے گا۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کی شان وہ شان ہے۔ مورخ بیان فرماتے ہیں بچپن کا عالم تھا، آپ ایک مسجد کے دروازے پر کھڑے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک انسان آتا ہے جس کا لباس عربی ہے، عربی لباس پہنے ہوئے ہیں، دیکھنے سے لگتا تھا کہ یہ کوئی اجمی نہیں ہے بلکہ عربی ہے، اس کا لباس بتاتا ہے یہ کوئی عربی ہے، اس کا پہناوا بتاتا ہے یہ کوئی عربی ہے، اس کا طریقہ بتاتا ہے یہ کوئی عربی ہے۔ مورخ بیان فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کا بچپن کا عالم تھا، اس عربک آنے والے انسان نے حضور اعلیٰ حضرت سے تکلم فرمایا، اعلیٰ حضرت نے ان کی باتوں کا جواب عربی زبان میں دیا، گویا کہ اللہ رب العالمین نے اعلیٰ حضرت کو بچپن ہی کے اندر وہ کمالات پیدا فرما دیے، وہ کمالات عطا فرمائے کہ بچپن ہی کے اندر آپ نے عربی زبان میں تکلم کیا تھا، اور آپ کے عشق کا تو کوئی جواب نہیں ہے، عشق کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اعلیٰ حضرت کی طرح
آج پوری دنیا کے اندر کوئی عاشق نظر نہیں آتا ہے. آج ہی نہیں بلکہ اعلی حضرت کے ظاہری زندگی سے لے کر آج تک اعلی حضرت کی طرح کوئی عاشق نظر نہیں آتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم مورخ بیان فرماتے ہیں حضور سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ الرضوان جیسی اپنے پیر کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے, سید آل رسول علیہ الرحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں جایا کرتے, مارارہ شریف کی زمین پر جاتے. مورخ بیان فرماتے ہیں میرے سرکار اعلی حضرت اپنے قدموں سے چپلوں کو نکال دیا کرتے, اپنے پیروں سے جوتوں کو نکال دیا کرتے. مارارہ شریف کی زمین پر میرے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے پوری زندگی کبھی چپل پہن کر کے سفر نہیں کیا, جوتے پہن کر کے سفر نہیں کیا. کچھ لوگوں نے پوچھا حضور آپ یہاں پر جوتے کس لیے نہیں پہنتے ہیں, چپل کس لیے نہیں پہنتے ہیں؟ بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں یہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے بلکہ یہ بارگاہ میرے پیر و مرشد کی بارگاہ ہے. اللہ کی عزت کی قسم آپ اس سے اندازہ لگائیں حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ الرضوان جب اپنے پیر کی اتنی محبت کیا کرتے, اپنے پیر کی بارگاہ کا اتنا ادب کیا کرتے, اتنا خیال کیا کرتے, پھر آپ غور کریں پھر مدینے کی زمین کا عالم کیا ہوگا, مدینے کی زمین کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو کسی نے کہا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. جب بھارت کے رہنے والے سید آل رسول کی بارگاہ کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار آمینہ کے لال کی بارگاہ کا عالم کیا ہوگا. اللہ رب العالمین نے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ الرضوان کو علم کا ایک خزانہ عطا فرمایا تھا. اللہ رب العالمین نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے سینے کے اندر عشق رسول کا مدینہ بنایا تھا. اللہ رب العالمین نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ الرضوان کے سینے کے اندر عشق رسول کے جام عطا فرمائے تھے. وہ عشق رسول جس عشق رسول میں ڈوب کر کے پوری زندگی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ الرضوان نبی کی ناموس کی حفاظت کرتے رہے, نبی کی عزت پر پہرا دیتے رہے, نبی کی ناموس پر پہرا دیتے رہے. اگر کوئی مخالف بغاوت کرنے کی کوشش کرتا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ الرضوان فی الفور اس کا جواب دیا کرتے اور ارشاد فرماتے اے دنیا والو اگر کچھ کہنا ہے تو ہمیں کہہ لو, اگر برائی کرنی ہے ہماری کر لو. اللہ کی عزت کی قسم اگر نبی کی بارگاہ میں کسی کی زبان کھلی تو اللہ کی عزت کی قسم اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے گا, اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا. اللہ نے وہ شان عطا فرمائی, اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا, اللہ نے وہ رتبہ عطا فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر آج بھی اعلی حضرت کی نظیر نظر نہیں آتی. آپ دیکھیں تو صحیح بریلی شریف کی زمین ہے, اعلی حضرت کے دروازے پر ایک فقیر آتا ہے, سائل آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ 10 روپے دو, اگر 10 روپے نہیں دو گے تو تمہارے گھر کو پلٹ دوں گا, حویلی کو پلٹ دوں گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ الرضوان اپنے دروازے سے باہر آتے ہیں, باہر آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے آنے والے, اے سوال کرنے والے, اگر 10 روپے لینا ہے 10 روپے لے لے, لیکن اتنی بڑی بات نہ کہ میرے مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف بغاوت نہ کر, مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف بات نہ کر. ہاں اگر 10 روپے چاہیے 10 روپے لے لے, لیکن گھر کو الٹنے کی بات نہ کر, گھر کو پلٹنے کی بات نہ کر. اللہ کی عزت کی قسم آنے والا سائل یہی کہتا اے فاضل بریلوی 10 روپے دو ورنہ آپ کے گھر کو پلٹ دوں گا, آپ کی حویلی کو الٹ دوں گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں اے آنے والا اگر 10 روپے چاہیے لے لے, پیسہ چاہیے لے لے, جتنا چاہیے لے لے, لیکن نبی کی شریعت کے خلاف بات نہ کہ, نبی کی شریعت کے خلاف زبان نہ کھول, نبی کی شریعت کے خلاف بغاوت نہ کر. آنے والا اتنا ہی کہہ ہی رہا تھا, اتنے میں ہی اندر سے آواز آتی ہے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ الرضوان
रज़वान का बचपन का आलम था। आप छत के ऊपर सवार थे, अचानक में आपका पैर फिसला है, छत से जमीन पर गिर गए हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुर रिज़वान की चीख निकलती है। अंदर से आपकी वालिदा माजिदा इरशाद फरमाती है, आए बेटा अहमद रजा, तुमको पता नहीं है फकीरों के मुंह नहीं लगते हैं, मांगने वालों के मुंह नहीं लगते हैं, इनसे उलझते नहीं है। देखो तुम्हारा बेटा छत से गिर चुका है, जमीन पर आ चुका है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मरी इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने अपने बेटे की परवाह ना की, अपनी औलाद की परवाह ना की, जाकर के नहीं देखा, वहीं पर खड़े रहे। इरशाद फरमाया, ऐ अम्मी जान, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे एक मुस्तफा रजा अता किया है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन 100 मुस्तफा रजा अता करे, नबी की शरीयत के लिए एक एक कर कर सबको कुर्बान कर दूंगा। इतना कहना था, मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान खामोश हो जाते हैं। इतने में ही क्या देखते हैं कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुर रिज़वान, जिनका बचपन का आलम था, अभी छत से गिरे थे, उठे और उठने के बाद दौड़ते हुए इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी की बारगाह में हाजिर हुए। आला हज़रत ने अपने शहजादे को देखा। क्या देखा? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का ऊपर से गिरने के बाद चोट लगना तो दूर की बात है, आपके जिस्म पर एक बाल के बराबर भी कोई निशान नहीं आया है, आपके जिस्म पर कोई आंच नहीं आई है। फकीर दरवाजे पर खड़ा रहा, अपनी सिद पर अड़ा रहा। मेरे इमाम फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान जलाल में आ जाते हैं, अपनी जूती को उल्टा करते हैं, उल्टा करने के बाद इरशाद फरमाते हैं, आए बड़ी बात करने वाला इंसान, आए खुदा चोरी बात करने वाला इंसान, आए दरवाजे पर आकर के धमकाने वाला इंसान, कान खोल करके सुन, घर पलटना तो दूर की बात है, अगर तेरे अंदर ताकत है, तेरे अंदर हिम्मत है, अहमद रजा की जूती को सीधा कर दे। जमाने ने देखा, आला हजरत ने जो अपनी जूती को उल्टा किया था, आने वाले से आला हजरत की जूती सीधी ना हो पाई। उसने अपनी ताकत लगाई, कोशिश की कि जूती सीधी हो जाए। अपनी ताकत लगाने के बाद मेहनत की, मुकम्मल ताकत लगाई। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने जो अपनी जूती को उल्टा किया था, आने वाला फकीर जूती को सीधा ना कर सका। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, अमा जब तू अहमद रजा की, आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, जब तू अहमद रजा की जूती को सीधा नहीं कर सकता, तो फिर अहमद रजा के मकान को किस तरह पलट सकता है। इमाम इरशाद फरमाते, तुझको जो चाहिए ले ले, 10 रुपया लेना है ले ले, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत के खिलाफ बात ना कह, नबी की शरीयत के खिलाफ बगावत ना कर, नबी की शरीयत के खिलाफ कलमात ना कह। अल्लाह की इज्जत की कसम, ज़माने ने देखा, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने पूरी जिंदगी नबी की शरीयत पर पहरा दिया है, नबी की नामूस पर पहरा दिया है, पूरी जिंदगी नबी की गुलामी करते रहे हैं। कभी आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरियारे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफात पे लाखों सलाम। कभी इरशाद फरमाते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद।